بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا تازہ گلف نیوز میں سواگت ہے، استقبال ہے، ویلکم ہے۔ آپ لوگوں سے اسپیشل گزارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں سے شیئر۔ آج 5 رمضان 1443 ہجری ہے، 6 اپریل 2022 بروز چہارشنبہ ویڈنسڈے کا دن۔ دوستو، آپ سب لوگوں سے خصوصی گزارش ہے، اگر آپ کا توکلنا ایپ میں پرمیشن ملتا ہے تو ہی آپ مکہ جائے، ورنہ مت جائے، کیونکہ ایسی صورت میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو 10,000 ریال کا جرمانہ پڑ سکتا ہے۔ اور حرمین شریفین کی طرف سے ٹویٹر پہ بھی بتا دیا گیا ہے، ویسے تمام انفارمیشن میں نے پہلے بھی دیا تھا، ابھی یہ ایک اور انفارمیشن آئی ہوئی ہے تو میں آپ کے سامنے اپڈیٹ کر رہا ہوں۔ 10,000 ریال کا جرمانہ ہے، سب کچھ چیک کر رہے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ بھائی مجھے بھی چیک کیا گیا ہے، اور یقیناً دوستو خالی ماشاءاللہ مکہ مدینہ کے لوگوں کا اتنا انٹیلیجنس پاور ہے، چہرہ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس ڈاکومنٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ کبھی بھول کے بھی ایسا کام مت کرے۔ میں نے دیکھا کہ بھائی عزیزیہ جدہ کے اندر بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو فلانا بس ڈرائیور بولا، فلانا بس سروس والے بول رہے ہیں کہ تم چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی ان کو شاید بس سروس چلانا ہوگا، لیکن 10,000 ریال جرمانہ اگر غلطی ہوتی ہے تو آپ کے اوپر آئے گا۔ میں کسی کو بھی انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کبھی بھی رسک مت لے، یہ بالکل غلط ہے۔ قانون جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پروف لگا کے بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے خصوصی گزارش کرتا ہوں کسی کے کہنے پہ بھی مت آئے، کیونکہ میں خود جا کے آیا، مجھے بھی چیک کیا گیا، فیملی والوں کو فیملی والے بھی چیک کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے، وہاں پہ کبھی بھی کسی کی بھی بات کے اوپر بھروسہ کر کے مت جائے۔ یاد رکھے جو صحیح انفارمیشن ہے اس کو فالو کرے، اور انشاءاللہ توکلنا میں آپ کو ضرور پرمیشن مل جاتا ہے۔ اگر آپ سعودی عرب کے باہر سے آئے ہیں تو آپ کو پہلے پرمیشن ملے گا، لہٰذا آپ لوگ کسی سے ڈرے مت۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی کہے، ان کو شاید پتہ نہیں، غلط سلط لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کو ملے گا نہیں۔ آپ لوگوں کو پہلے ملے گا، کیونکہ آپ لوگ باہر کے لوگ ہیں، ہم تو لوکل لوگ ہیں، اور ہمیں تو 10 دن کے بعد ہی ملے گا۔ تو لہٰذا جو لوگوں کو ملنا چاہیے وہ توکلنا آپ کے ذریعے سے فٹافٹ مل جائے گا، اور پرمیشن توکلنا آپ کے ذریعے سے، اور کوئی اور پرمیشن نہیں ہے، وہ پرمیشن کے ذریعے ملے گا انشاءاللہ۔ آپ جائیے اور پہلے سے کھل کے رکھیے، اگر نیٹ نہیں ہے تو آپ کم سے کم دکھا تو سکتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے دوستو، یہ بہت اہم انفارمیشن ہے آپ کے لیے۔ دوسری بات دوستو، عزیزیہ جدہ میں انڈین اسکول کے پاس مسجد دورہ کے پاس 4:30 بجے بس نکل رہی ہے۔ ماشاءاللہ ایک نہیں کئی بس مل رہی ہے۔ کل میں نے عصر کے ٹائم پہ جا کے دیکھا اور وہاں کے لوگوں سے بات کیا۔ پرانا جو آفس تھا وہاں پہ کچھ دکانیں کھل گئی تھی دوسری، اب پھر سے وہاں پہ اپنا ایک آفس کھول لیے یہ لوگ، اور وہ لوگ پوری اپنی سروس دے رہے ہیں۔ 4:30 کو نکل رہا ہے، اور کچھ گاڑی 5 بجے بھی نکل رہی ہے، اس کے بعد ادھر سے 12 بجے نکلے گی۔ پورا آپ کو لوکیشن میپ سارا کچھ دے رہی، تو لہٰذا آپ یہ بس میں چلے جائیں، میرے لیے بہتر ہے یہ، کیونکہ میں جا کے جو تجربہ دیکھا کہ بھائی سمیشے میں میرے کو روک دیے، اور وہاں سے جو ہے کافی میرے کو مشکلات ہوئی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ بھائی آپ کو مشکلات نہ ہو، تو یہ سروس بیسٹ ہے، آپ کو گاڑی چلانے کی بھی ضرورت نہیں، آرام سے جائیے، آرام سے آئیے، اور کسی قسم کی کوئی جھنجھٹ بھی نہیں ہے، اور ان کے پاس پورے لیگل ڈاکومنٹ ہوتے ہیں۔ آپ گئے تو آپ کے لیے اچھا ہے۔ 25 ریال آنا جانا ایک آدمی کا کرایہ ہے، اور بس جو ہے ایک سیٹ کے اوپر ایک آدمی رہتا ہے، تو آپ ان کے ذریعے جائیے، بیسٹ ہے، اچھی راستے سے لے کے جاتے ہیں لوگ۔ اور میں اس سے پہلے جب گیا تھا ان کی بس سروس میں تو یہ لوگ طریق ہجرا سے لے کے گئے تھے، اور اس طرح آپ کو وہ راستے بھی جانے کو نصیب مل جائیں گے۔ اگر رش ہے تو وہ راستے سے اگر لے کے گئے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے ہوئے راستے سے آپ چل رہے ہیں، تو اس میں بہت برکت والا راستہ ہے۔ تو آپ ضرور ان کی بس سروس میں جائیے، میں یہاں پہ نمبر بھی دے رہا ہوں، آپ ان سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کل بھی دیا ہوا تھا، اور اگر کسی کو پوچھنا ہے تو میرے سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خود بھی آنا چاہ رہے ہیں تو میرے بھائی عصر کے پاس سے آٹومیٹک بسیں آ جا رہے ہیں وہاں پہ، اور آپ آٹومیٹک آرام سے ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ جا سکتے ہیں، پوری فیملی کے ساتھ، ایک نہیں کئی بسیں جا رہی ہے۔ تو آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے، بس سروس کا فائدہ اٹھائیے اور ان کے ذریعے سے عمرہ کیجیے گا۔ اور ایک بات دوستو، میرے دوست نے نیوز دیکھ کے میرے کو بتایا کہ بھائی اوبر کی بھی سروس ہے۔ اوبر کی سروس یہ ہے کہ بھائی 24 گھنٹے کے اندر الگ الگ پرائزز آتے رہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے سارے لوگ رات میں کرنا چاہتے ہیں عمرہ، کیونکہ رات میں جو ہے فیملی کے ساتھ عمرہ کریں گے تو ذرا آرام رہیں گا، اور رش بھی رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ٹھنڈے میں آسان رہتا ہے۔ لیکن دن کے اس میں ایک تو روزے کی حالت میں بہت مشکل ہوتا ہے، میں نے بھی کیا تھا، بہت مشکل ہوتا، اور میں یہ سمجھا کہ بھائی رش کم ہوں گا۔ میں ایک 4-5 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، میرے بھائی بھی آئے تھے اور میرے والدہ بھی تھے، مگر بہت تکلیف ہوئی تھی اس وقت، کیونکہ دوپہر کا رش اور اس میں کڑی دھوپ، سب سے زیادہ گرمی یہیں پہ ہوتی ہے مکہ میں، ایسے اس میں
आप समझते हैं कि भाई ज़्यादा सवाब मिलेगा, सवाब के चक्कर में आपका जो है ईमान का ख़र्चा हो जाता है। इसीलिए आप ऐसी हरकत मत करें, आराम आराम से करें। हमारा ईमान भी कमज़ोर है, दिल से करें, इखलास से करें, वो ज़्यादा सवाब है। इखलास से करेंगे तो राय के दाने के बराबर थोड़ा सा का अमल है, लेकिन सवाब पहाड़ों के बराबर रहेगा। पहाड़ जैसा अमल करेंगे, उसमें इखलास ही नहीं है तो क्या फ़ायदा दोस्तों। तो आप लोगों से खुसूसी गुजारिश कर रहा हूँ, पूरे तजुर्बे आपके सामने रख रहा हूँ, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप आराम से जाइए, आराम से आइए और रात में कीजिए। और ये जो सर्विसें हैं, ये भी सर्विस जो है असर के बाद चलती है, तो आपके लिए बेहतर है ये सर्विस का इस्तेमाल करना। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, मेरे एक दोस्त ने मुझे भेजा और उन्होंने बताया कि भाई मैं इसके बारे में कुछ बोलूँ ताकि उम्मत को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके। दोस्तों, मेरे चैनल के ऊपर आप भी आके मोटिवेशन दे सकते हैं। मैं कोई बड़ा मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ, बस दिल की बात है, दिल से रखता हूँ। दोस्तों, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भाई ये वो लोगों से बेहतर है जो लोग तराबी को 8 रकात, 20 रकात, 4 रकात, 12 रकात, 13 रकात, 10 रकात के चक्कर में पड़े हुए हैं और इल्म भी नहीं सीखते, बस बहसबाजी में रहते हैं और नमाज भी नहीं, तराबी भी नहीं, और तराबी को छोड़ के भी चले जाते हैं। अरे भाई, जितनी तराबी पढ़ेंगे, जितनी इबादत करेंगे, जितने सिजदे करेंगे, जितनी आप रुकू करेंगे, जितना आप दिल लगा के पढ़ेंगे, उतना आपको सवाब मिलेगा। अब बेचारे यहाँ पे जो लोग आ गए हैं, कुछ लोग जो है तराबी पढ़ रहे हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग लेटे हुए हैं और कुछ लोग गप्पे मार रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सब लोग उन लोगों से बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ताला इनको बुलाया है, इनको सेलेक्ट किया है और यहाँ पे ये लोग कुरान शरीफ सुन रहे हैं, तभी तो ये लोग जो है रुकू में जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही इमाम साहब रुकू में चले जाएंगे, भाग के आके रुकू में शामिल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी नींद लग चुकी है, अगर आपका वज़ू टूट गया है, तो ऐसे में आपको वज़ू ज़रूर कर लेना चाहिए। जहाँ तक यहाँ इतनी प्रॉब्लम को आप अगर प्रॉब्लम समझ रहे हैं, इस प्रॉब्लम को अगर आपकी निगाह में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अल्लाह से दुआ करो मेरे भाई कि अल्लाह ताला मेरे से नहीं हो सक रहा, लेकिन तू ला लिया है मस्जिद के अंदर, तो ये जो लोग खड़े हुए हैं मुझे भी इनके साथ खड़ा कर दे। इतना बोले आप, बाकी का काम अल्लाह ताला कर देगा, आपको ठहरा कर देगा, अल्लाह ताकत देगा भाई, अल्लाह ठहरा कर देगा। आप अल्लाह को पुकार के तो देखें, यही मौका है अल्लाह को पुकारने का। लेकिन दोस्तों, ये गनीमत है जो आप यहाँ पे आ गए हैं, लिहाजा आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको यहाँ पे लाए, खड़ा करे और इन सब के साथ नमाज़ पढ़ाए। बहुत ज़रूरी है दोस्तों एक दूसरे को चार्ज करना। हमारी बात का बुरा मत माने, हम भी खैर ख्वाही के वास्ते बोल रहे हैं, असल में आपको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो है अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। मेरे भाई ज़रा बात को समझो मेरे भाई, नमाज को रमज़ान के महीने के अंदर भाव लगा हुआ 70 का, आप लोग बैठ के ज़ाय मत करो। अल्लाह हमें भी हिदायत दे, अल्लाह आपको भी हिदायत दे, सबकी हिदायत के लिए दुआ करो मेरे भाई। كيف حالكم؟ كيف حال رمضان؟ رمضان بخير؟ بركة رمضان؟ الحمد لله رب العالمين. عاملين فطور؟ الحمد لله يا الله كريم. الله كريم سبحانه سبحانه. أشوف نارهم ورا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه عدد عيالها 10، عدد عيالها 10، وهذه اللي عندها بنية صغيرة يتيمة، أمها ميت العام. يتيمة؟ يتيمة؟ يوم هذا اليوم ده امها اليوم بدنا اليوم؟ العام ده العام نفس الوقت هذا؟ نعم. ده بس العام امها ماتت قبل السحور؟ ده بس يومها اليوم ده بس. لا إله إلا الله. الحمد لله رسول الحمد لله. أنت جدتها؟ انا بجدتها. ما شاء الله إن شاء الله فيك البركة إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. 12 إنسان. شوف بعضنا ضايق عليه بيته. هذا هني لا يقل عن 10 أنفار صغار، إذا مو كلهم 12 تلقونهم هنا. شوف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ اس کے حقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس سے واضح ہے اور ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔
ترتیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے تو ترتیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا، تبھی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا، اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر تلاوت تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے زینوا القرآن باصواتکم، ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو، وحسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال في موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو۔ محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں۔ قرآن شریف کو سیکھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے، لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ایسا کیا ہے قرآن شریف میں، ہم کو سوچ سمجھ کے دیکھ کے پڑھنا، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے، تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکتے ہیں۔ ورنہ ہم خالی پیلی کے جو ہے خالی نام کے مسلمان رہیں گے، اور قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ ہم سے کیا فرما رہا، کبھی ہم کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جتنی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھول کے دکھا دیتا ہے، اتنا ویژن اس کو نصیب ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا عذاب قرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبرز کے اوپر ان کو کانٹیکٹ کریں، چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا یو کے میں ہو یا یو ایس اے میں ہو یا گلف میں کہیں بھی ہو، کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دے، میں اپنے چینل کے اوپر فری آف کاسٹ پرچار کرتا ہوں۔ دوسری بات، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے اگر آپ انڈیا کے ہیں تو انڈیا کا نمبر ہے، پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے، یو کے ہے تو یو کے کا نمبر ہے، گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے، کسی سے ہی پڑھ لے۔ پردے دار خواتین بھی پڑھا رہی ہے، مرد حضرات بھی پڑھا رہے ہیں، آپ کو پڑھنا ہے، آپ ہو یا میں ہو، ضرور پڑھنا چاہیے، ورنہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے، لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری طور پر اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ تو میرے کو معاف کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی دعا کرے، اللہ سب کو ہدایت دے، آپس میں محبت دے، اور قرآن شریف سے عشق دے، سکھا سمجھا پڑھا اور عمل کرا، آمین۔